السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، اور لاکھوں کروڑوں درود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، کہ جن کی محنتوں اور جن کی کاوشوں کی وجہ سے آج آپ اور میں ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ سب سے پہلے میں انتظامیہ کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے استادوں کے استاد جناب شیخ صہیب میر محمدی صاحب کے ساتھ سٹیج کو شیئر کرنے کی سعادت بخشی ہے۔ یقیناً مجھ جیسے طالب علم کے لیے یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، اور استادوں کے سامنے بولنا یقیناً میرے لیے ایک بہت بڑا امتحان ہے۔ اللہ رب العزت مجھے حق بیان کرنے کی اور بہترین انداز سے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمارے استاد جی کو زندگی صحت تندرستی والی زندگی عطا فرمائے۔ میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں اور بہت ہی قابل احترام ماؤں اور بہنوں، کچھ عرصے قبل ہمارے محلے کی مسجد میں ایک بزرگ بڑے پریشان بیٹھے تھے، تو جو لوگ ان سے محبت کرنے والے تھے ان کو ذرا تجسس ہوا کہ یہ بزرگ اس حالت میں کیوں ہیں۔ یہ جاننے کے لیے وہ ان کے قریب جاتے ہیں، سوال رکھتے ہیں کہ بزرگوں کیا ماجرا ہے، آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ تو ابھی سوال رکھا ہی تھا کہ وہ بزرگ زاروں قطار رونے لگے، جیسے ایک بچہ پھوٹ پھوٹ کے روتا ہے ویسے وہ بابا جی، ویسے وہ بزرگ رونے لگے۔ اب تجسس اور بڑا، سچا واقعہ اچھرا کے اندر ہمارے محلے میں مسجد کا یہ واقعہ، تجسس اور بڑا کہ بزرگوں بتاؤ تو صحیح ہوا کیا ہے، ہو سکتا ہے ہم آپ کی کچھ مدد کر پائیں۔ وہ کہنے لگے کہ آج میرے لختے جگر، میرے نور چشم، میرے اپنے بیٹے نے مجھے مارا ہے، اور اتنا مارا ہے کہ میرا خون نکلنے لگ گیا ہے۔ کہنے لگے میں نہیں جانتا کہ اللہ قیامت کے روز میرے ساتھ کیا کرنے والا ہے، لیکن میرے بیٹے کی صورت میں اللہ نے عذاب اس دنیا میں مجھ کو دکھلا دیا، اور وہ زندگی سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ یہ وبا، یہ بیماری جس نے اس وقت ہمارے تقریباً سارے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے، یہ بیماری میرے بھائیوں اور دوستوں یہ شدت اختیار کر چکی ہے کہ اس وقت دنیا میں 50 کروڑ سے زائد لوگ اس بیماری میں مبتلا ہے۔ آپ کے اس ملک پاکستان میں پچھلے سال 2 لاکھ لوگوں نے اس بیماری کی وجہ سے خودکشی کی ہے۔ اسی ملک میں 1 کروڑ سے زائد نوجوان جو ہمارا آنے والا کل ہے اس بیماری کی وجہ سے نشے میں مبتلا ہے، جس میں سے 25% لڑکیاں ہیں۔ اس ملک کی یہ بیماری چاہے بڑا ہے چاہے چھوٹا ہے، امیر ہے یا غریب ہے، مذہبی ہے یا غیر مذہبی ہے، ہر ایک کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے، جس کو آپ اور میں مایوسی کے نام سے جانتے ہیں، ڈپریشن کے نام سے جانتے ہیں۔ میرے بھائی، ایک غیر مذہبی شخص جو اللہ سے دور، اللہ کے دین سے دور، وہ مایوس ہے، یہ سمجھ آتا ہے، لیکن ایک مذہبی آدمی، 5 وقت کا نمازی، پرہیزگار، وہ بھی مایوس ہے، اس کا بھی چہرہ اترا ہوا، اس کے اندر بھی آپٹیمزم نہیں ہے، مثبت سوچ سوچی نہیں جاتی اس سے، ہر ایک شے کے اندر وہ منفیت کو تلاش کرتا ہے، مایوسی کی طرف جاتا ہے۔ تقریباً معاشرہ ہمارا یقین کرے اس لپیٹ میں ہے، اس مایوسی کی بیماری میں۔ آپ کو یہ تقریباً ہر بندہ کہتا نظر آئے گا اس ملک کا کچھ نہیں ہو سکتا، اس قوم کا کچھ نہیں ہو سکتا، اس نسل کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ وہ اپنے علاوہ دوسرے مسلک کے بارے میں یہ کہتا ہے اس لوگوں کا ہو ہی نہیں سکتا، ان کو ہدایت مل ہی نہیں سکتی، یہ وہ ہڈی نہیں ہے جس کو ہدایت مل جائے۔ ایک جگہ پہ میں نے صرف یہ کہہ دیا، کچھ ساتھی بیٹھے تھے
کہ ہمارے حکمرانوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان کو ہدایت نصیب فرمائے. میں نے صرف نام ہی لیا، کہنا جان دو حافظ صاحب انہوں نے ہدایت لبے گی. اب یہ لوگ سدھریں گے، یہ لوگ بدل جائیں گے؟ یہ مایوسی ہے میرے بھائی، یہ اندھیرا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسوہ حسنہ چھوڑا نہیں تھا. اس وقت کے سب سے بڑے دشمن ابو جہل کے بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، مایوس نہیں ہوئے. بندہ مایوس ہوتا ہی کب ہے میرے بھائی؟ جب اس کے زاویے سے اللہ نکل جاتا ہے، جب وہ اللہ کو بھولتا ہے، تبھی وہ اس طرح کے جملے بولتا ہے، ہائے میں لٹ گیا، میں برباد ہو گیا، میرا کچھ نہیں ہو سکتا. یہ بندہ جملہ بولتا ہی کب ہے؟ جب وہ اللہ کو بھول جاتا ہے، وہ اپنے زاویے سے اللہ کی ذات کو نکالتا ہے، تبھی وہ مایوس ہوتا ہے. مایوسی ایک اندھیرا ہے میرے بھائی. اندھیرا روشنی کو جنم نہیں دیتا، اندھیرا اندھیرا ہی پیدا کرتا ہے. جس طرح اندھیرے میں کچھ دکھائی نہیں نہ دیتا، اس بندے کو کوئی حل دکھائی نہیں دیتا. اس کے بچے کے بارے میں مایوس، اپنی بیوی کے بارے میں مایوس، اپنے گھر والوں کے بارے میں مایوس. کیوں؟ ایک دفعہ کہا نہیں مانے، دو دفعہ کہا نہیں مانے، تیسری دفعہ مایوس ہو جاتا ہے. دعا کرتا ہے، ہفتہ مانگی، 2 ہفتہ مانگی، دعا قبول نہیں ہوئی، مایوس ہو جاتا ہے، چھوڑ دیتا ہے. اب کسی مولوی کے پاس جا رہا ہے، کسی مسجد میں جا رہا ہے، کسی عالم کے پاس جا رہا ہے، در در کے ٹھڈے کھانے لگتا ہے. وجہ اس کو لگتا ہے اب میرا کچھ نہیں ہو سکتا، میرا بچہ سدھر نہیں سکتا، میرے گھر والے سدھر نہیں سکتے. مایوسی کا جلدی شکار ہو جاتا ہے. جس طرح ہر بیماری کچھ علامتیں ہوتی ہیں نا میرے بھائی، اسی طرح مایوسی کی بھی کچھ علامتیں ہیں. اس کی سب سے بڑی علامت جو علم والے بیان کرتے ہیں وہ پتہ کیا ہے؟ اس کو چھوٹی چھوٹی بات پر غصہ آتا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پر اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے. آپ ہمارے ابھی باہر مین روڈ پہ دیکھیں، تھوڑی سی بائک ٹچ ہونے کی دیر ہے کسی کے ساتھ، اتنی بڑی لڑائی ہو جاتی ہے کہ جو چھڑوانے کے لیے آتا ہے وہ بھی لڑ پڑتا ہے. تھوڑی سی دیر لگتی ہے کہ لوگ سب کچھ بھول جاتے ہیں، یہ بڑا ہے، یہ چھوٹا ہے، یہ میری ماں ہے، یہ میرا باپ ہے، یہ کون ہے، سب بھول جاتے ہیں. کہتے ہیں جو منافق ہوتا ہے اس کو غصہ جلدی آتا ہے اور وہ دیر سے غصہ جاتا ہے، لیکن جو ایمان والا ہے اس کو دیر سے غصہ آتا ہے اور جلدی چلا جاتا ہے. مایوسی کی یہ علامت ہے میرے بھائی، کو اس کو چھوٹی چھوٹی بات پہ غصہ آتا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پہ اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے. اور اس کی سب سے بڑی وجہ ہم نے ایمان کو نہیں سمجھا. ایمان لفظ ہی امن سے نکلا ہے. اگر یہ ایمان آپ کے من میں امن پیدا کرنے سے قاصر ہے، یقیناً یہ ایمان اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں ہے. اس کو مایوسی کا کیڑا لگ چکا ہے، اس کے اندر استحکام نہیں ہے. یہ آپ کی زندگی کے اندر سکینت کو پیدا کرنے سے قاصر ہے. یقیناً آپ نے ایمان کو صحیح نہیں سمجھا. اللہ رب العزت کو جس شے سے سب سے زیادہ نفرت ہے، آپ یقین کیجئے جب قرآن و سنت کا مطالعہ کریں تو وہ مایوسی نظر آتی ہے. انسان اللہ کے دربار سے مایوس ہوتا ہے تو مشرک بنتا ہے، وہ سنت سے مایوس ہوتا ہے تو بدعت اختیار کرتا ہے. اللہ کے دربار سے دور جاتا ہے، مایوس ہوتا ہے، کبھی ہر ایک دربار کے اوپر سجدہ ریز ہو جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے اللہ کی راہ سے. اس لیے اللہ رب العزت کہتا ہے کچھ بھی ہو جائے میرے بندے مایوس نہیں ہونا. اور صرف ایک قرآن کی آیت میرے بھائی اور دوستو، آپ یہ نقطہ سمجھ جائے، میرا یہاں پہ آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا. مجھے اس بات کے بعد جب علماء نے ہمیں یہ بات سمجھائی، یقین کریے مایوس ہوتے ہوئے شرم آتی ہے، اللہ کی ذات میں سے ایمان اٹھاتے ہوئے شرم آتی ہے. علماء کہتے ہیں گندہ ترین انسان اگر کائنات پہ کو آیا ہے نا انسانوں میں سے، علماء کہتے ہیں وہ فرعون ہے، جس نے خود کو خدا کہہ دیا، انا ربکم الاعلی. گندہ ترین انسان اگر کوئی تھا وہ فرعون تھا. ہمارے معاشرے میں گالی بن گیا ہے وہ شخص کہ یہ شخص فرعون کی طبیعت ہے، فرعون جیسی خصلتیں ہیں اس میں. فرعون ایک گالی بن گیا، کتنا گندہ ہوگا. سب سے گندہ انسان فرعون، اور سب سے بہترین انسان روئے زمین پہ کون ہوتے ہیں؟ انبیاء. انبیاء میں سب سے عظیم کون؟ اولو العزم پیغمبر، اور ان میں سے ایک موسیٰ علیہ السلام جو فرعون کے زمانہ کے اندر موجود تھے. اب ایک طرف گندہ ترین انسان ہے کائنات کا فرعون، دوسری طرف بہترین انسان روئے زمین پہ موسیٰ علیہ السلام. اور جتنی بڑی اللہ رب العزت طاقت دیتا ہے، اللہ اتنی بڑی ذمہ داری ڈالتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کی ذمہ داری کیا ہے؟ ایک ذمہ داری ہے، اس فرعون کے پاس جا، اس کو بھی کہ مایوس نہ ہو، واپس آ جا، میں معاف کر دوں. اور اس کے پاس جا کے بات کس انداز سے کرنی ہے؟ بھائی جو خود کو خدا کہہ رہا ہے، اپنی عقل کی بنیاد پہ اللہ کے تخت پہ قبضہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اپنی سوچ سے لوگوں کو اپنی عبادت کے لیے بلاتا ہے. جب اللہ قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیتا ہے کہ اس کے پاس بھی جانا ہے تو کیا کہنا ہے؟ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا.
انتہا درجے کی محبت سے بات کرنی ہے، بچ کے بات کرنی ہے. کس سے؟ فرعون سے، جو خود کو خدا کہتا ہے. ہاں اس سے لعلہ یتذکر و یخشی، ہو سکتا ہے یہ واپس آ جائے. میرے بھائی ایک بات نوٹ کریں، اللہ موسیٰ کو بھی فرعون سے مایوس ہونے نہیں دے رہے. ہم اپنے خون کے رشتوں سے مایوس ہو جاتے ہیں، ہم اپنے مسلمان بھائیوں سے مایوس ہو جاتے ہیں، اپنے ماں باپ سے مایوس ہو جاتے ہیں، اور وہاں اللہ فرعون سے بھی مایوس نہیں ہونے دیتا. آپ ایک بات نوٹ کریں، اللہ میرے بھائی اس کے لیے نہ کوئی ماضی ہے، نہ کوئی حال ہے، نہ کوئی مستقبل ہے. اللہ رب العزت کے سامنے سب کچھ بے وقت موجود ہے. اللہ جانتا ہے فرعون مانے گا. بھائی بولے اللہ جانتا ہے فرعون مانے گا؟ نہیں مانے گا. اللہ اسے غرق ہوتے دیکھ رہا ہے، لیکن وہ اللہ کا اور اس بندے کا معاملہ ہے. موسیٰ آپ نے اس سے مایوس نہیں ہونا، فرعون سے بھی مایوس نہیں ہونا. جائے کہ میرے بھائی وہ ہمارا اپنا مسلمان بھائی ہو، وہ ہمارے اپنے رشتہ دار ہو، وہ خصوصاً ہمارا اپنا ملک ہو. آپ یقین جانیے آدھا ملک اپنے ہی ملک کے خلاف بددعائیں کرتا ہے. کم از کم دعا تو ہم کر سکتے ہیں. بھائی کس کی دعا کہاں پہ جا کے ہٹ کر جائے، کس کی دعا لگ جائے، کس کی آمین میں وہ تاثیر پیدا ہو جائے، کون جانتا ہے. لیکن کیونکہ مایوس ہیں دعا تک نہیں کرتے. آپ ایمان سے بتائیں کہ یہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہیں، نعرہ لگانا آسان ہے ملک کا، پاکستان کا. آپ نے اپنا بیٹا جب بیمار ہو کے بستر پہ ہوتا ہے، جس طرف سے اپنے بیٹے کے لیے دعا کرتے ہیں، آپ نے کبھی ملک کے لیے دعا کی ہے؟ اس طرف سے جیسے اپنے بیٹے کے لیے کرتے ہیں. جب آپ کے کسی اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے ساتھ اصلاح کے جذبے سے بحث ہو جاتی ہے اور وہ لڑائی میں چلی جاتی ہے، آپ نے کبھی رات کو آ کر اس کے لیے دعا کی ہے؟ میرے بھائی یہ دعائیں کب نکلتی ہیں؟ جب انسان اندر سے مثبت ہوتا ہے، اللہ کے بارے میں حسن ظن رکھتا ہے، مایوس نہیں ہوتا. علماء کہتے ہیں روئے زمین پہ اگر کوئی مایوسی کی انتہا پہ بیٹھا ہے نا کوئی مخلوق، وہ پتہ کون ہے؟ شیطان، لعنت اللہ علیہ. کیوں؟ شیطان میرے بھائی مایوس ہے کیونکہ وہ واپس نہیں جا سکتا. وہ جتنے مرضی اب جو مرضی کر لے وہ واپس نہیں جا سکتا. قیامت تک کے لیے وہ مردود ہے، قیامت تک کے لیے اللہ رب العزت نے اس کو نکال دیا ہے. اب وہ کہتا ہے ہم تو ڈوبے ہیں صنم، اس انسان کو لے کے ڈوبیں گے. کیونکہ وہ خود مایوس ہے، وہ آپ کو مجھے بھی مایوس کرنے کی کوشش کرتا ہے. کیونکہ وہ جانتا ہے یہ انسان، میں ایک سجدے کا انکار کیا میں واپس نہیں جا سکتا. یہ روئے زمین کو گناہوں سے بھر دے، ایک بار کہہ دے یا اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ سب ختم کر دیتا ہے. کیوں؟ اللہ کہتا ہے میرے بندے تو نے مایوس نہیں ہونا، کچھ بھی ہو جائے تو توبہ کر، میں تجھے معاف کر دوں گا، تیرے گناہوں کو مٹا دوں گا. لیکن ہمارے میں میرے بھائیوں اور دوستوں یہ جذبہ، یہ مثبت سوچ، یہ حسن ظن پیدا نہیں ہو پا رہا کیونکہ اندر مایوسی ہے، اندر اندھیرا ہے. علماء نے ایک بڑی پیاری عجیب بات کی. ایک شیخ صاحب کے پاس ہم بیٹھے تھے، یہی مایوسی کی بات ہو رہی تھی. انہوں نے بڑی عجیب بات کی. انہوں نے کہ ایک نظر سے دیکھا جائے تو جنت جہنم دونوں ہی گنہگاروں کے لیے. ایک زاویہ کیا ہے میرے بھائی کہ جنت میں کون جائیں گے؟ جو نیک لوگ ہیں. جہنم میں کون جائیں گے؟ جو گنہگار ہیں. کہنے لگے جنت جہنم دونوں گنہگاروں کے لیے. جنت میں وہ جائے گا کلو بنی آدم خطا، ہر ایک سے غلطی ہوتی ہے، گناہ ہو جاتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے. جنت میں وہ جائے گا جو گناہ ہو جائے لیکن مایوس، بولے بھائی مایوس نہیں ہوتا، توبہ کرتا ہے، جنت میں چلے جاتا ہے. جہنم میں کون جائے گا؟ جو غلطی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے لیکن مایوس ہو جاتا ہے. میرے گناہ معاف ہو جائیں گے، مجھے اللہ معاف کر دے گا، مایوس ہو جاتا ہے، یہی جہنم میں چلے جاتا ہے. اس لیے دیکھیں آدم علیہ السلام سے بھی خطا ہوئی تھی، گناہ شیطان لعنت اللہ علیہ نے بھی کیا تھا، ابلیس نے بھی گناہ کیا تھا، لیکن ابلیس ڈٹ گیا اور آدم علیہ السلام نے کیا کہا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. آدمیت کیا ہے میرے بھائی؟ جھک جانا. ابلیسیت کیا ہے؟ ڈٹ جاؤ، اپنی غلطی پہ ڈٹ جاؤ، نہیں مانو. وہ اپنے گناہ پہ ڈٹ جاتا ہے. بندہ یہ مومن میرے بھائیوں اور دوستوں مایوس نہیں ہو سکتا. ہم میں سے لوگ رزق کی وجہ سے مایوس ہو جاتے ہیں. مجھے جب سے یہ بات ایک شیخ صاحب نے بولی، ہمارے استاد الحمدللہ اللہ ان کو زندگی صحیح تندرستیاں دے، یقین جانیے جب ایمان سمجھ آ جائے نا میرے بھائی، واقعتاً بندہ مایوس نہیں ہو سکتا. ہمارے دوست رزق کی وجہ سے پریشان ہو، پورا مہینہ ان کو رزق ملتا ہے، ایک دو دن کاروبار مندہ ہو جاتا ہے، نعوذ باللہ میں نے خود سنا ہے کچھ بابوں بزرگوں کہتے ہوئے رب نو لگتا ساڈا گھر وک گیا، لگتا ساڈی دکان وک گئی. استغفر اللہ، اتنا بڑا جملہ.
اللہ پہ انگلی اٹھا دیتے ہیں۔ اس لیے مایوسی کا ایک مقام کیا آتا ہے؟ کفر، کیونکہ وہ اللہ پہ انگلی اٹھانے لگتا ہے، یا اللہ تو نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ کیا انسان کی اوقات ہے وہ اللہ پہ انگلی اٹھائے؟ لیکن مایوسی کے اندر اس کو یہ پتہ نہیں چلتا، نعوذ باللہ وہ اللہ رب العزت کی ذات پہ انگلی اٹھا دیتا ہے، اللہ کے اوپر نعوذ باللہ شکوے شکایتیں کرنے لگتا ہے۔ میرے بھائی اللہ کل دیکھتا ہے، انسان صرف جز دیکھتا ہے۔ اللہ کل دیکھ کے آپ کا فیصلہ کرتا ہے۔ یہ نوجوان بیٹھے ہیں، اللہ پوری پکچر کو دیکھتا ہے، ہم پکسل کو دیکھتے ہیں، چھوٹی چیز کو دیکھتے ہیں، اللہ پوری کائنات کو دیکھ کے آپ کے لیے فیصلہ کرتا ہے۔ اور بندہ مومن کا یہ ایمان ہوتا ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ میرے سے زیادتی نہیں کر سکتا، میری کیپیسٹی سے زیادہ مجھ پہ بوجھ نہیں ڈال سکتا، میرا ایمان ہے۔ وہ شیخ صاحب کہنے لگے میرے بھائی رزق کی وجہ سے پریشان ہوتے ہو، اللہ تو کتے کو رزق دیتا ہے۔ میرے بھائی ہمارے معاشرے میں گالی ہے، یہ گالی، کیا کتا کو نوکری کرتا ہے؟ کسی دفتر میں جاتا ہے، کبھی ٹائی لگا کے دیکھا آپ نے کتے کو؟ اس دفتر میں جا رہا ہے ٹائی لگا کے، کیا ہے وہ؟ لیکن اللہ رب اس کو بھی رزق دیتا ہے۔ ہمارے گاؤں کی سائڈ پہ کہتے ہیں سور، کہہ دو نا سور، 40 دن زبان ناپاک ہو جائے گی، اتنا پلیت جانور اس کو گنتے ہیں، برا مانتے ہیں۔ لوگوں کی قصے ہیں، کہانیاں، اللہ اس کو بھی رزق دیتا ہے۔ اس سے بھی حد میرے بھائی شیطان کو رزق دیتا ہے۔ شیطان بھی اللہ کی مخلوق ہے، اس نے بھی اللہ کو کہا یا اللہ میرے کھانے پینے کے لیے کیا ہے؟ اللہ نے کہا جس رزق پہ میرا نام نہ پڑا جائے، میرا نام نہ بولا جائے، وہ تیرا رزق ہے، وہ تو کھا۔ اللہ شیطان کو دیتا ہے میرے بھائی، جس کا ذرہ ذرہ ہر لمحہ اللہ کی ذات کے خلاف جانے کی کوشش کرتا ہے، انسانیت کا دشمن ہے، اللہ اس کو دیتا ہے، آپ کو نہیں دے گا۔ ایمان والے کو، 5 وقت کی نماز پڑھنے والے کو، دین پہ چلنے والے کو، رسول اللہ کی محبت کا دم بھرنے والے کو، اس کو اللہ رزق نہیں دے گا تو کس کو دے گا میرے بھائی؟ یہ مایوسی انسان کے جب ذہن پہ چھا جاتی ہے تو پھر اندھیرا ہو جاتا ہے، اس اندھیرے کے اندر اس کو اللہ رب العزت کی ذات کی یہ صفات نظر نہیں آتی۔ میرے بھائی ایک چھوٹا سا واقعہ، مصیبت جو ہوتے ہیں نا میرے بھائی، یہ آپ کو جوڑنے کے لیے آتی ہے، توڑنے کے لیے نہیں۔ مصیبت تحفہ بن جاتی ہے اگر وہ مصیبت آپ کو اللہ سے جوڑ دے، وہ مصیبت عذاب بن جاتا ہے اگر وہ آپ کو اللہ سے توڑ دے، اللہ سے دور کر دے۔ آپ کی زندگی کے تھوڑا سا کاروبار میں مسئلے آئے، گھر میں مسئلے آئے، اولاد کا مسئلہ آیا، بیوی کا مسئلہ آیا، ساس بہو کا مسئلہ آیا، یونیورسٹی کا مسئلہ آیا، نوکری کا مسئلہ آیا، یہ اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہے کہ اس امتحان میں یہ بندہ میرے پاس زیادہ آ جائے گا یا ادھر سے بھی دور چلے جائے گا۔ آپ دور گئے عذاب، آپ قریب آ گئے، یہی تو میرے بھائی رحمت ہے، یہ تحفہ بن جاتی ہے۔ تو وہ ایک کنسٹرکشن سائٹ تھی، ایک بلڈنگ بن رہی تھی، اور مالک جو ہے وہ 3ری منزل پہ کھڑا ہے اور وہ جو مزدور ہے وہ 1لی منزل پہ نیچے کھڑا ہے۔ اب مشینری کا شور بہت زیادہ ہے، سنائی نہیں دے رہا، مالک اس کو آواز دے رہا ہے، مزدور کو سنائی نہیں دیتا، بڑی سننے کی بات۔ تو مالک کو ایک آئیڈیا ذہن میں آتا ہے کہ میں 10 روپے کا نوٹ پھینکتا ہوں تو یہ دیکھے گا تو صحیح نا یہ نوٹ کہاں سے آیا ہے، تو جیسے ہی اوپر دیکھے گا میں اس کو اوپر بلا لوں گا۔ اور 10 روپے کا اوپر سے نوٹ پھینکتا ہے، وہ کوئی لالچی شخص تھا، وہ ادھر ادھر دیکھتا ہے، 10 روپے اٹھاتا ہے جیب میں۔ مالک کو بڑا غصہ آیا، عجیب ٹھیٹھا آدمی، اس نے چلو ایک اور ٹرائی کرتے ہیں، اس نے 100 روپے کا نوٹ پھینکا، بھی اب تو دیکھے گا نا، پہلے 10 تھا اب 100 آ گیا، کہاں سے آ رہا ہے؟ وہ پھر 100 پھینکتا ہے، وہ پھر ادھر ادھر دیکھتا ہے دائیں بائیں، 100 اٹھایا جیب میں۔ اب مالک کو غصہ آتا ہے، اب اس کا جو باس اس کو غصہ آتا ہے، وہ چھوٹا سا اینٹ کا ٹکڑا لیتا ہے اور اس کے سر پہ مارتا ہے، کون ہے؟ فوراً کہتا ہے کون ہے؟ میں مالک تیرا، ادھر آواز سنا کے۔ اللہ بھی ایسے رحمتیں نازل کرتا رہتا ہے، ہم دائیں بائیں اٹھاتے ہیں، اٹھا کے جیب میں، جیسے ہی کوئی مصیبت آتی ہے، جیسے ہی اللہ کی طرف سے امتحان آتا ہے، فوراً یا اللہ میں لٹ گیا، میں برباد ہو گیا۔ اور یہی تو مقصد تھا، ان نعمتوں کی وجہ سے لاپرواہ ہو گیا ہے، اللہ کی ذات سے دور ہو گیا۔ ایسے لوگ ہوتے ہیں، میں نہ رہا تو فیکٹری نہیں چلے گی، میں نے ہوا تو دنیا نہیں چلے گی، پارلیمنٹ بند ہو جائے گی، مسجدیں بند ہو جائیں گی۔ یہی بندہ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، فالج کا اٹیک ہوتا ہے، بستر پہ ہے، ناک سے مکھی نہیں اڑا پاتا، اس وقت اللہ کہتا ہے یہ تیری اوقات ہے، لیکن وہ اوقات میں کب آیا؟ جب اللہ کی طرف سے مصیبت آئی۔ اب یہاں سے اگر وہ اللہ کے قریب چلا جائے، یہی مقصد ہے اس مصیبت کا، اس آزمائش کا، کہ تو قریب آ جائے، جاگ جائے،
کہ میرے بندے دنیا سب کچھ نہیں ہے، آخرت نام کی بھی کوئی چیز ہے، اللہ کی ذات بھی ہے، اس کی طرف توجہ کرو۔ آپ کر جائیں یہ مصیبت آپ کے لیے تحفہ بن جاتی ہے، آپ وہاں سے الٹے پاؤں ہو جائیں میرے بھائی، جو 2 نمازیں پڑھتے تھے وہ بھی چھوڑ دیں، جو تھوڑا بہت قرآن پڑھتے تھے وہ بھی چھوڑ دیا، علیحدہ رہنے لگ گئے، مسجد کو خیر بات کہہ دیا، اپنے دوستوں کو خیر بات کہہ دیا، علیحدگی اختیار کرنے لگ گئے۔ یہی مصیبت ہے جو آپ کے لیے عذاب بنتی ہے، کیونکہ اس مصیبت نے آپ کو اللہ سے دور کر دیا۔ آخری بات میرے بھائی، اگر آپ مایوسی سے پھر بھی باہر نہیں آتے، اللہ رب العزت کی اتنی محبت کے بعد بھی آپ مایوسی رہتے ہیں، تو پھر کم از کم یہ مایوسی اپنی حد تک رکھو، اس کو لوگوں تک نہ پھیلاؤ، اللہ کی مخلوق کو کم از کم مایوس نہ کرو، کیونکہ اگر آپ یہ کرنے لگتے ہیں تو بڑی خطرناک حدیث، صحیح مسلم کی روایت، جندب رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان غصے میں آ کے اپنے بھائی کو، اپنی بیٹی کو، کسی کو یہ کہہ دیتا ہے اللہ تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ ایک ہوتی ہے بد دعا، ایک ہوتا ہے فتوی جاری کر دیا اللہ تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا، غصہ آ جاتا ہے اور انسان یہ بول دیتا ہے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اللہ رب العزت کی ذات غضب میں آتی ہے اور کیا کہتی ہے، یہ کون ہے جو مجھ پہ حکومت کرنے والا آ گیا، اب تو مجھے بتائے گا میں نے کس کو معاف کرنا ہے اور کس کو چھوڑنا ہے، جا میں جس کے بارے میں تو نے کہا میں نے اس کو معاف کر دیا، تجھے کبھی معاف نہیں کروں گا، تیرے سارے اعمال برباد کر دوں گا۔ تو میرے بندے کو میری رحمت سے نا امید کرتا ہے، تو میرے بندے کو میری ذات سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، مایوسی پھیلاتا ہے۔ میرے بھائی ڈاکٹر کے پاس بھی جائے نا، سب سے اچھا ڈاکٹر کون ہوتا ہے؟ جو آپ کی بات کو دھیان سے سن لے، آپ کی بیماری کو ایک دفعہ سن لے اور یہ کہہ دے پر گھبرانے کی ضرورت نہیں، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آدھی بیماری وہیں پہ ٹھیک ہو جاتی ہے، لیکن آپ جیسے ہی ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں اور وہ فوراً یہ کہہ دے تہاڈا تو کچھ نہیں ہو سکتا، تجھے تو بڑے لیٹ ہو گئے ہو، ایک کام تو بڑا اگے ٹوڑ گیا۔ آدھا بندہ جو ہے نا تھوڑا بیمار ہو تو وہ سن کے زیادہ ہو جاتا ہے۔ ہمارے ملک میں بالکل یہ حال ہے۔ پہلے ہی میرے بھائی ہمارے معاشرے کے اندر بہت سارے مسائل ہیں، لیکن ہماری مایوسی کے جملے، ہماری منفیت کے جملے ہمارے معاشرے منفیت کو اور زیادہ بڑھا دیتے ہیں۔ آپ کے ملک کے خلاف کوئی بات کرے، آپ کے بھائیوں کے خلاف بات کرے، مثبت سوچیں، حسن ظن اختیار کریں، بولیں نہیں میرے بھائی اللہ رب العزت کی ذات عمر بن خطاب کو بھی ہدایت دے سکتی ہے، اللہ کسی کی ذات کو بھی ہدایت دے سکتی ہے، 2 انگلیوں میں اللہ کے دل ہے، اللہ جس طرح مرضی پھیر سکتا ہے۔ دعا کرو اللہ ان کو ہدایت دے، اللہ رب العزت کو واپس موڑ دے، اللہ ہمارے دوستوں کو جو ہم سے دور ہیں کوئی بھی ہے دعا رکھا کرے میرے بھائی ان کے لیے، کم از کم یہ سب سے بڑا ہتھیار ہمارے پاس ہے۔ اللہ رب العزت دعا ہے کہ اللہ آپ کو مجھے مایوسی سے آزاد کرے، اللہ رب العزت آپ کو اور مجھے اللہ کے بارے میں حسن ظن اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت آپ کو مجھے ہم سب کو صحیح معنوں میں ایمان کو سمجھنے کی، اس کے مطابق اپنے من میں اپنے دل میں ایمان کے ساتھ امن کو پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ آپ کو مجھے ہم سب کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ جنت الفردوس میں اس انداز سے اکٹھا کرے، ہم سب مل کے اللہ کے چہرے کو آسمان میں دیکھیں جیسے 14ویں رات کا چاند۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔